بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہ۔ ناظرین محترم، حدیث شناسی میں اصول کافی کتاب توحید میں باب معرفت کے حوالے سے سلسلے گفتگو جاری ہے۔ استاد محترم، ایک حدیث ہے امام نقی علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ ان ادنی المعرفہ، کہ سب سے کم ترین معرفت کا جو درجہ ہے وہ کیا ہے، کیونکہ معرفت بھی خود اس کے درجات ہیں۔ تو امام نے فرمایا الاقرار بانہ لا الہ الا غیر ولا شبہ لہ ولا نظیر، کہ امام نے فرمایا کہ کم ترین درجہ یہ ہے کہ انسان اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کی کوئی نظیر ہے، نہ مثل و مانند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ائمہ علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں بنیادی طور پہ امیر المومنین کے اس فرمان کی وضاحت ہیں، تشریحات ہیں۔ افضل الدین معرفت ہو، معرفت کا سفر جو ہے وہ دو جہات سے اس کو ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کو سمجھنا چاہیے اس چیز کے لیے کہ اللہ ہے، یہ بنیادی کانسیپٹ ہے یہ، اور اس کو سمجھنے کے لیے دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ منبع کمال ذات ہے۔ تیسری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا و یگانہ ہے اس چیز کے لیے۔ تو اگر عقلی نقطہ نظر سے صورتحال پہ غور کریں اس مناسبت سے، تو جو چیز ہے کہ اس کائنات میں صرف اللہ کا ہی ایک وجود حقیقی ہے، باقی ہر چیز ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز جو ہے اپنا آپ اس کائنات کے اندر اس کو جب الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو خلق کیا تو ان کے لیے ایک معین چیز وقت معین کیا، ان کے امکانات ان کو دیے۔ تو اس کائنات کے اندر جو اصل جو حی و قیوم پروردگار ایک ذات ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہی ذات اصل ہے۔ باقی چونکہ انسان جب حواس خمسہ کی شناخت کے اندر چلا جاتا ہے، وہ عقل کو استعمال نہیں کرتا، آثار سے مؤثر کی طرف نہیں جاتا، نظم سے ناظم کی طرف نہیں جاتا، تو پھر اس ظواہرات دنیا کے جو ہیں اس کو پکڑ لے، دنیا کا حسن و جمال جو ہے، دنیا کی شہرت، دنیا کا مال، دنیا کا اقتدار جو ہے وہ اس کو جذب کر لیتا ہے اس کے اپنے اندر، اور وہ پھر یہی سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ دنیا ہی اصل چیز ہے، یہ دنیا کے مفادات ہی اصل چیز ہیں۔ جیسے اس وقت پاکستان ہے یا دیگر دنیا کے بلاد ہیں، وہ امریکہ کو اصل میں وہ بے شک کتنے بھی کلمے پڑھیں، کچھ بھی کریں، لیکن وہ اصل میں امریکہ کے صدر کو اپنا الہ سمجھتے ہیں۔ اس کو راضی کرنا جو ہے اپنی زندگی کا مطمع نظر قرار دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے وہ راضی ہو جائے۔ جیسے آج کل پاکستان کے حکمران جو ان کے درمیان ایک دوڑ لگی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ بے شک ان کا وہ چیز اصل مؤثر حقیقی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ راضی ہو جائے گا تو شاید ہمارے مسئلے کو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہی اصل بنیادی پرابلم ہے کہ ایک انسان کی شناخت جو ہے اور شناخت کو جو امام علیہ السلام نے یہاں ارشاد فرمایا وہ ہے، وہ یکتا و یگانہ ہے، اور یہ بھی چیز جو کو سمیع ہے، بصیر ہے۔ اس سے ایک عام آدمی کے ذہن میں تصور آتا ہے کہ جیسے ہم انسان، ہمارے کان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کی صفات عین ذات ہیں، اس کی ذات سے جدا کوئی چیز نہیں، اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم اس کے لیے اگر کان کا تصور ہے تو پھر وجود کا تصور آئے گا، اگر زبان کا تصور ہے تو پھر ایک وجود کا زبان کے ساتھ کوئی وجود ہونا چاہیے، جسم جسم ہونا چاہیے اس چیز کے لیے۔ تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے وہ خالق الاسباب ذات ہے، وہ اجسام سے منزہ ذات ہے، اس کے لیے صرف عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اتفاق ہے کہ انسانی زندگی کے اندر جو اکثر جن موجودات کا وہ قائل ہے، عقل انسان کے ذریعے سے انسان اس کو درک کرتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بات آتی ہے تو آ کے اس چیز کو وہ قبول کرنے سے انکار کر دے۔ اس کائنات کے اندر هو الذی خلق کل شیء، اللہ نور السماوات والارض، اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، وہ اپنے خالق کے وجود کے اوپر ایک دلیل ہے۔ لیکن صرف ضرورت اس چیز کی ہے جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کم از کم اتنا اعتقاد ہو کہ وہ ہے، وہ یکتا و یگانہ ہے۔ فرمایا کہ قدیم ہو، امام نے فرمایا کہ وہ قدیم ہے، ثابت الوجود ہے، اور ایسا وجود ہے جس کو فنا نہیں ہے، اور فرمایا وَأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، لیسا کمثلہ، اور اس کی مثل وہ کوئی شے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ باقی تمام مخلوقات جو ہیں وہ ان کو اللہ نے ان کو وجود بخشا ہے، اور پھر اس کے معین کردہ تقدیر کے مطابق ان پر فنا آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے۔ دوسرے حدیث میں ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام طاہر بن حاتم تھا، کہ جو غالیوں میں سے تھا، تو بعد میں وہ غلو سے باز آ گئے، جس کو ہدایت ملی، تو اس نے امام رضا علیہ السلام کو لکھا کہ سب سے کم ترین درجہ معرفت کا کیا ہے کہ اس کے بغیر معرفت خالق کافی نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے جواب میں لکھا کہ اس کا اقرار کہ وہ ہمیشہ سے عالم ہے،
سامع ہے، بصیر ہے، جو ارادہ کرتا ہے اس کا پورا کرنے والا ہے۔ اور امام باقر علیہ السلام سے کسی نے یہی سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ اس کا اقرار کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے اور ان سے ملتی جلتی کوئی نہ شے ہے، اور یہ کہ ہمیشہ سے وہ سمیع اور بصیر ہے، یعنی یہ ملتی جلتی بنیادی طور حدیث پر ہے۔ اصل میں تمام احادیث ایک ہی نقطے پر جا کے جمع ہوتی ہیں اس میں، کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی جو حضرت کا فرمان گرامی، انسان کو ان سوالوں کا جواب من آئینہ، انسان کہاں سے آیا ہے، فی آئینہ، جس نے بھی اگر ہے بنانے والا اس کائنات کا، تو اس نے یہاں مجھے کیوں لا کے رکھا ہے، اس کے مقصد کیا ہے، الا آئینہ، بازگشت کس طرف ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، اس کو جب تک انسان اس کانسیپٹ میں نہیں لیتا، اور یہ معرفت بھی جو جس کا انہوں نے ذکر کیا، ادنا معرفت چاہیے یا عالی معرفت چاہیے۔ معرفت بذات ہی مطلوب چیز نہیں ہے، معرفت ایک وسیلہ ہے خلوص اخلاص کے لیے، اور اخلاص نتیجہ ہے عمل صالح کے لیے، اور عمل صالح نتیجہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے۔ الٹیمیٹلی جو تمام چیزیں ہیں، اگر انسان معرفت حاصل کرے، معرفت جو ہے وہ ایک وسیلہ ہے، ایک سٹیپ ہے انسان کے خلوص، الاخلاص والا، انسان اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے۔ خلوص نیت ایک ذریعہ ہے عمل صالح بجا لانے کے لیے۔ عمل صالح ایک ذریعہ ہے کس چیز کے لیے؟ رضائے پروردگار کے، یعنی انسان جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے، اس کے اندر یہ بیہیویئر ڈیولپ ہو کہ المومن من کان اخذہ للہ وترکہ للہ حبہ للہ وبغضہ للہ، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں غفرانک ربنا والیک المصیر، پروردگارہ ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی مگر ہم تیرے حق بندگی ادا نہیں کر سکے، ہمیں بخش دے، اور ہماری بازگشت تیری طرف ہو رہی ہے۔ تو بعض لوگ یہاں پہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، اللہ حکیم ہے، عالم ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہے، لیکن اللہ خالق ہے یا اللہ رازق ہے، یہ جو صفات ہیں کہ یعنی جب کوئی مخلوق نہ تھی تو کیا اللہ اس وقت بھی خالق تھا، اور جب کوئی رزق لینے والا نہیں تھا تو کیا اللہ اس وقت بھی رازق تھا؟ دیکھیے یہ اللہ سب سے پہلے یہ چیز پرابلم اس لیے پیدا ہوتا ہے، جو یہ پرابلم کا ریزننگ پہ ہم جائیں، وہ اس چیز کے لیے کہ بنیادی طور پہ ایک انسان جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا انسان سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات سے جدا کوئی چیز نہیں، وہ عین ذات ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ پہلے عالم نہیں تھا، جیسے ہم انسان ہیں کہ عالم نہیں، پھر عالم بن گیا۔ نہیں، علم اور قدرت کے بارے میں سوال نہیں کرتے، وہ تو ہمیشہ سے ہے، لیکن اللہ خالق ہے اور رازق ہے، جب مخلوق نہ تھی تو کیا اللہ خالق اس وقت بھی جی، تھا؟ اللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ یعنی قدرت اس کے پاس موجود تھی، لیکن جو خالق اس وقت بنا، یعنی اس وقت کہ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے مخلوق کو وجود بخشا، اس چیز خالق وہ تھا تمام، اس کا وہ اسی واسطے قرآن کریم زور دے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ لیکن جب اس نے اپنی مخلوق کو اول ما خلق اللہ نوری، تو خالق بھی بن گیا، پھر اس نے اس کو اس امکانات دیے، اس کو رازق بھی بن گیا اس چیز کے لیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس قسم کے کانسیپٹ جو ہیں بنیادی طور پہ اس کو پہلے سمجھنے کے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ اور یہ سورہ اخلاص کے اندر جو ہے الصمد، اس کو دقت کے ساتھ سمجھا جائے، یعنی صفات ذاتی اور افعالی کو فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ان کو فرق کرنے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کے لیے کہ یعنی وہ جو صفات افعالیہ وہ ہیں کہ جب اس نے اس چیز کو وجود بخشا اور ان کے ساتھ وہ انٹریکٹ کیا، تو اس انٹریکشن کی جو تفصیلات ہیں اس کو کہتے ہیں صفات افعالیہ۔ وہ الحی منبع حیات ذات ہے، لیکن جب اس نے حیات بخشی تو خالق ہو گیا اس چیز کے لیے۔ ناظرین محترم، معرفت پروردگار کے لیے انتہائی اہم احادیث ہیں کہ امام نقی علیہ السلام کی، اور امام صادق علیہ السلام کی، اور امام رضا علیہ السلام کی۔ خداوند عالم ہم سب کو قرآن اور ائمہ کی طاہرین ان احادیث میں غور کرنے اور ہمارے قلوب کو معرفت پروردگار کے نور سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔